دانش و بینش یہ ایک متفقہ حقیقت ہے کہ حضور سرور کون و مکان محبت آیات قرآن سید العالمین کی ذات ستودہ صفات رب العالمین کی تمام مخلوقات سے افضل و اعلیٰ اور بلند و بالا ہے۔ میرے حضور سارے انبیاء سے افضل ہیں اور آپ کا دین سارے دینوں سے افضل ہے، اور آپ کی کتاب ساری کتابوں سے افضل ہے، حتیٰ کہ آپ کا نظام سارے نظاموں سے افضل ہے۔ میرے حضور کا شہر سارے شہروں سے افضل ہے۔ جس کو سمجھ آتا جائے وہ ضرور بولتا جائے۔ آپ کا شہر سارے شہروں سے افضل ہے۔ جس علاقہ میں حضور تشریف لائے وہ علاقہ سارے علاقوں سے افضل ہے۔ جس سال میں میرے آقا تشریف لائے وہ سارے سالوں سے افضل ہے۔ جس مہینے میں میرے حضور اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے وہ سارے مہینوں سے افضل ہے۔ جس دن میں آقا تشریف لائے وہ سارے دنوں سے افضل ہے۔ جس رات میں میرے حضور تشریف لائے وہ ساری راتوں سے افضل ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ فرماتے تیرے خلق کو حق نے عظیم کا، تیری خلق کو حق نے جمیل کا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ تیرا مسند راز ہے عرش بری، تیرا محل راز ہے تجھے عقل، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیری مثل نہیں خدا کی قسم۔ امام قاضی ایاز مالکی علیہ الرحمہ آپ روایت نقل فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے جعلت ذکرک من ذکری فمن ذکرک ذکرنی، میرے محبوب آپ کے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا دیا۔ جس کو سمجھ آئے وہ ضرور بولے محبوب آپ کے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا دیا ہے، اس لیے جو آپ کا ذکر کرے گا وہ حقیقت میں میرا ذکر ہے۔ میرے حضور کے ذکر کو رب ذوالجلال نے وہ رفعت عطا فرمائی ہے جو نہ کسی کو ملی ہے اور نہ ہی کسی کو مل سکتی ہے، جو نہ کسی کو ملی ہے اور نہ ہی کسی کو ملے گی۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک نقل کرتے ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا جبرائیل امین میری بارگاہ میں حاضر ہوئے، میرے پاس حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے اتدری کیف رفعت ذکرک، میرے محبوب کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کیسے آپ کا ذکر بلند کیا ہے؟ میں نے فرمایا رب بہتر جانتا ہے۔ تو جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب ذوالجلال فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، رب ذوالجلال فرماتا ہے میرے محبوب ہم نے ایسے آپ کا ذکر بلند کیا ہے کہ جب میرا ذکر ہوگا ساتھ آپ کا ذکر بھی ہوگا، جہاں میرا ذکر ہوگا ساتھ محبوب آپ کا ذکر بھی ہوگا۔ اب تیرا نام بھی آئے گا میرے نام کے ساتھ، اب تیرا نام بھی آئے گا، تیرا نام بھی آئے گا میرے نام کے ساتھ۔ اور علامہ آلوسی صاحب روح المعانی فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر اور لفظ ذکر کیا ہو سکتا ہے کہ کلمہ شہادت میں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ حضور کے نام کو ملا اور حضور کی اطاعت کو عملی اطاعت بنا لیا ہے، اور پھر ملائکہ کے ساتھ درود بھیجتا ہے، مومنوں کو درود بھیجنے کا حکم دیا، مومنوں کو درود بھیجنے کا حکم دیا، اور جب بھی محبوب کے ساتھ خطاب کیا معزز القابات کے ساتھ کیا۔ پہلے آسمانی صحیفوں میں بھی حضور کا ذکر خیر فرمایا، پہلے آسمانی صحیفوں میں بھی آقا کریم کا کیا ہے میرے حضور کا ذکر خیر فرمایا۔ تو اس شخص سے جیسا بڑھ کر اور پھر جیسا اذا ذکرت ذکرت محبوب، جب میرا ذکر ہوگا جہاں میرا ذکر ہوگا ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ پھر دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں کہ جس میں شب و روز میں 5 مرتبہ میرے حضور کی رسالت کا اعلان نہ ہو۔ ارے یہ تاجر پھر بولے فرمانے لگے عرش پہ بھی تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ہے نطفہ دھوم دھام، کان جدھر بھی لگائیے تیری داستان ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ
کسی نبی، کسی مسلم، کسی سلطان اور فاتح کے بارے میں نہیں لکھی گئی۔ پھر بے شمار اعلیٰ پایا کے لوگوں نے میرے حضور کا ذکر بلند کرنے کے لیے اپنی زندگیاں، اپنے علمی اور روحانی لطافتیں، اپنے مال اور اپنے وسائل وقف کر دیے۔ کسی دوسرے کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کسی دوسرے کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لاتعلیت کے دور میں بھی آپ کے دین کی تبلیغ اور آپ کی سنت کے احیاء کی پرخلوص طریقے کے ساتھ کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر آپ کا نام لے کر، آپ کا ذکر خیر کر کے اور آپ کے محاسن پاک سن کر کروڑوں دلوں کو جو سرور اور راحت پہنچتی ہے، اس کا تو جواب ہی نہیں ہے۔ اس کا تو جواب ہی نہیں ہے۔ پھر یہ آیت کریمہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ جن حالات میں یہ نازل ہوئی ہے، اگر ان کو آپ پیش نظر رکھیں تو لطف اور بڑھ جائے گا۔ رب الجلال نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا، جبکہ حال یہ ہے کہ ساری دنیا مخالف ہے۔ سرداران مکہ مخالف ہیں، مکہ کے سردار عوام سب چراغ مصطفی بجھانے کے در پہ ہیں۔ میرے حضور جس گلی سے گزرتے ہیں بدبخت غلاظت کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، جس گلی سے میرے حضور کا قدر ہوتا ہے کانٹے بچھا دیتے ہیں، مرے ہوئے اونٹوں کی اوجڑیاں مبارک گردن پہ رکھ دیتے ہیں۔ اب ان حالات میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کون تصور کر سکتا تھا کہ دنیا کے گوشے گوشے میں میرے حضور کا ذکر بلند ہوگا؟ کون یہ تصور کر سکتا تھا کہ ان کے دین کے نور سے مہذب دنیا کا بڑا علاقہ منور ہوگا؟ اور کون یہ تصور کر سکتا تھا کہ گلی گلی نگر گھر میرے حضور کے چرچے ہوں گے؟ مگر چونکہ مولا کریم کا وعدہ تھا، مولا کریم کا وعدہ تھا، اس لیے اس کو پورا ہو کر رہنا تھا۔ پھر پورا ہو کر رہا، بلکہ قیامت تک ذکر محمدی کا آفتاب فشانیاں کرتا ہے۔ کسی عاشق نے کہا ذکر کر سونے محبوب مال کھانا، کملیا ہم تیرے تو پرے ہیں۔ جس کو سمجھ آئے وہ ضرور بولے گا، جس کو جتنا مولا آیا اتنا زور سے بولے گا۔ ذکر کر سونے محبوب مال کھانا، کملیا ہم تیرے تو پرے ہیں۔ کردہ رو صدا مصطفیٰ مصطفیٰ، کردہ رو صدا مصطفیٰ مصطفیٰ، اس نال دیدے کھڑے اور پھر بھی یہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ رب الجلال نے فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، میرے محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا ساتھ آپ کا ذکر ہوگا، جب بھی میرا ذکر ہوگا ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ اور قرآن کہتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین میں ہر جو شے موجود ہے وہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ آسمانوں اور زمین کی ہر شے، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں موجود ہے وہ ذکر خدا کر رہا ہے۔ اور رب کا یہ وعدہ ہے اذا ذکرت ذکرت معی، میرے محبوب جب میرا ذکر ہوگا ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ تو اس سے پتہ یہ چل گیا کہ آسمانوں اور زمین کی ہر شے خدا کا ذکر بھی کر رہی ہے، پیارے مصطفیٰ کا ذکر بھی۔ کائنات میں ہر لحظہ میرے رب کی توحید کا اعلان بھی ہو رہا ہے، پیارے مصطفیٰ کی رسالت کا اعلان بھی ہو رہا ہے۔ اور حضرت اقبال مفسرین کو یہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین سے رب الجلال نے یہ عہد لیا کہ وہ جب بھی کسی نبی کے پاس جائے وہی لے کر تو اس نبی کے سامنے میرے حضور کا ذکر بھی کرے، اس نبی کے سامنے میرے حضور کا ذکر کرے اور آپ کے فضائل اور کمالات بیان کرنے کے بعد اس نبی سے یہ عہد لے کہ اگر وہ حضور کا زمانہ پا
جبرائیل امین سے یہ وعدہ لیا، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام سے یہ عہد لیا گیا کہ وہ اپنی اپنی قوموں کو میرے حضور کے کمالات سناتے رہیں گے، میرے آقا کے فضائل کا ذکر کر کے ان سے یہ عہد لیتے رہیں گے کہ وہ اپنے بعد والوں کو حضور کے کمالات سناتے رہیں گے، وہ اپنے بعد والوں کو حضور کا ذکر سناتے رہیں گے اور محبوب خدا کی عظمت اور شان کے ترانے اعلان دے رہے ہیں۔ تو پھر بریلوی کے تائیدار بولے سب سے اولا ہو انبیاء کرام سے یہ عہد لیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی اپنی قوموں کو حضور کا ذکر بھی سنائیں، میرے آقا کے کمالات بھی سنائیں، اور پھر اپنے بعد والوں کو ان کو فضائل مصطفیٰ سنا کے ان سے یہ وعدہ رہے کہ وہ اپنے بعد والوں کو میرے حضور کے فضائل سناتے رہیں۔ تو بریلوی کے تائیدار بولے سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا تو میرے حبیب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ جب آقا کریم نے اعلان نبوت فرمایا تو فرمایا آپ نے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، عبادت کے لائق صرف وہی ہے، اس لیے صرف اسی کی عبادت کرو اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب آقا کریم نے یہ اعلان فرمایا اور مکے کے کافروں اور مشرکوں نے آپ کی زبان پاک سے یہ الفاظ سنے تو آپ کے مخالف ہو گئے۔ اب کوئی بدبخت آپ کو جادو کر کہتا ہے، معاذ اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ العظیم، کوئی بدبخت آپ کو اپنا کاہن کہتا ہے، کوئی شاعر کہتا ہے، کوئی بدبخت گالیاں دیتا ہے، کوئی راستے کے کانٹے بچھاتا ہے، کوئی کیا ہے کہ مبارک گردن پہ اونٹ کی اوجڑیاں رکھتا ہے، کوئی رستے میں کنویں کھودتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے یہ اعلان فرما دیا کہ اے مکے کے کافروں اور مشرکوں، میرے محبوب کو کاہن اور شاعر کہنے والوں، میرے محبوب کے رستے میں کانٹے بچھانے والوں، اور میرے حبیب کے رستے میں کنویں کھودنے والوں، اور میرے محبوب کی مبارک گردن پہ اوجڑیاں رکھنے والوں، یہ سن لو تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا، تمہارا نام و نشان دنیا میں نہیں رہے گا، مگر میرے محبوب کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ بھی رہے گا، تابندہ بھی رہے گا۔ میرے محبوب کا نام زندہ بھی رہے گا، تابندہ بھی رہے گا، اور میرے محبوب کا ذکر مشرق میں بھی ہوگا، میرے محبوب کا ذکر مغرب میں بھی ہوگا، ذکر مصطفیٰ شمال میں بھی ہوگا، ذکر مصطفیٰ جنوب میں بھی ہوگا، میرے حبیب کا ذکر فرش پر بھی ہوگا اور عرش پر بھی ہوگا، کیونکہ رب کا یہ وعدہ ہے اذا ذکرت ذکرت معی، محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا بھی ذکر ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی بدبخت ذکر خدا تو کرے لیکن ذکر مصطفیٰ نہ کرے، اس کو اپنے ایمان کی بھی خبر لینی چاہیے، اپنے عقیدے کی بھی خبر لینی چاہیے۔ پھر امام اہل سنت بولے اور فرمانے لگے ذکر خدا مجھ سے جدا چاہو ان کرو، واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے۔ فرماتے ہیں اے بدبختو، ذکر مصطفیٰ کو ذکر خدا سے جدا سمجھنے والے اور ذکر مصطفیٰ کو ذکر خدا سے جدا کہنے والوں اور مصطفیٰ کا ذکر چھوڑ کے خدا کا ذکر کرنے والوں، یہ سن لو اللہ کی عزت کی قسم، یہ ذکر حق نہیں، یہ کنجی سفر کی ہے، یعنی یہ دوزخ کی کنجی تو ہو سکتی ہے، خدا کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ خدا کا ذکر، خدا کا